بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس ویڈیو میں آپ سیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندانی نسب کیا تھا، یعنی فیملی ٹری جو تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کے بیٹے تھے، وہ آپ سیکھیں گے۔ اچھا، اس پر یہ کہ دو تین چیزیں پہلے آپ اس کو سیکھ لیجیے، اس کے بعد جو ہے وہ مزید یہ ہے کہ خاندان کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس پر بیسیکلی یہ ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو خاندان ہے نا، وہ بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے نا، بخاری شریف حدیث پاک وہاں تک جو ہے وہ بین ادنان تک جو ہے وہ ملتا ہے ہمیں نا۔ بخاری سے اگر آپ جو ہے وہ صحیح حدیث سے پاک جو ہے وہ ہم دیکھیں نا، تو بخاری شریف حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ بین ادنان تک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب بھی جو ہے وہ اپنا شجر نسب بیان کیا نا، تو بین ادنان تک جو ہے وہ گیا ہے۔ تو یہ کافی زیادہ روایت میں یہ اس طرح موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک، اس میں بہت سا اختلاف ہے، اور یہ کہ اس میں عام طور پر کتابوں میں عام طور پر نہیں ملتا، اگر مل بھی ہے تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو ایسا آپ نہیں کہہ سکتے بھائی یہی جو ہے وہ خاندان ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے کہ بن ادنان تک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بن ادنان تک جو ہے وہ یہاں تک خاندان ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ بخاری شریف لکھا، باقی جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، تو بھائی اس کا جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اختلاف بہت زیادہ ہے اس کے اندر نا، بہت زیادہ اختلاف ہے۔ آپ اگر نیٹ سے بھی نکال لیں تو مختلف جو ہے وہ طریقوں سے جو ہے وہ کبھی کیا لکھا ہو کبھی کیا لکھا، آپ کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا۔ البتہ یہاں سے لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سے لے کر بن ادنان تک، یہاں تک جو ہے باقاعدہ بخاری شریف میں لکھا ہے، وہ یہاں اس میں جو ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، بخاری شریف میں بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد صاحب کی طرف اور والدہ کی طرف کس طرح جو ہے وہ خاندان ملتا ہے، تو یہ دونوں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے۔ اب کس طرح ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی دوسری چیز، اور تیسری چیز یہ سماعت فرما لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ جو ہے وہ جتنے بھی جو ہے وہ آباء و اجداد تھے سارے مسلمان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام جو ہے وہ جتنے بھی ان کے بیٹے آتے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اس کے بعد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، تو جتنے بھی آباء و اجداد جتنے بھی خاندان سارے جو ہے وہ مسلمان تھے۔ اچھا، اب وہ کیسے کہ وہ اس طرح آپ دیکھیں کہ بھائی دو چیزیں ہیں اس میں، ایک بخاری شریف جو ہے حدیث پاک میں بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے وہ پاک پشتوں میں سے ہوں نا، میں کس میں ہوں، پاک پشتوں میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوئی حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ میں نے بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک چیز، دوسری چیز اس میں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایک خاندان سے ایک جو ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان، دوسرے سے تیسرے، جیسے کہ حضرت ابراہیم سے حضرت ابراہیم کے اندر جو ہے وہ نور تھا، تو یہاں حضرت اسماعیل تک ہے، اس کے بعد حضرت ادنان تک، اس کے بعد حضرت معاد تک ہے، ٹھیک ہے، اس طرح نا۔ تو یہ نور چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت فاطمہ حضرت آمینہ کے جو ہے وہ جسم مبارک میں آیا، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اول تو ایک یہ نور ہے، ٹھیک ہے، بشر ہونے سے زیادہ نور ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور مبارک جس کے جو ہے وہ بدن پہ آئے، پیٹھ میں آئے، تو وہ سارے جو ہے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ نور میں سے نہیں، سارے جو ہے وہ پاک ہے، وہ باقاعدہ یہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنا دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، رہی بات اس چیز کی کہ بھائی یہ وہ مسلمان کیسے تھے، جبکہ جو ہے وہ اس دور میں جو ہے وہ حضرت نبی بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ اس دور میں یہ تو پورا دور ہے نا، یہ دور، ٹھیک ہے۔ اس دور میں یہاں پر نبی ہوتے تھے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس کو تھوڑا دو وقت میں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لے کر جو ہے وہ نبی نہیں آئے، یعنی کہ اس کے بعد یوں سمجھ لیجیے کہ بس حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ نبی نہیں تھے، مطلب کہ اس دور کے حساب سے تو کیا ہوا تھا، لوگوں نے بت رکھنا شروع کر دیا، آپ کو پتہ ہے کہ مکہ شریف میں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی، کتاب مبارک انجیل شریف، تو کیا ہوا کہ لوگوں نے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ترمیم کرنا شروع کر دی، چینج لانا شروع کر دی نا۔ تو اس دور میں مسلمان کون تھا؟ اچھا، اس دور میں دو تین چیزیں، دو مسلمان تھے اس طرح کے نا۔ ایک تو وہ تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، یعنی کہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ مسلمان تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک میں بھی ایسے لوگ تھے جو شرک نہیں کرتے تھے، تو بالکل بھی شرک نہیں، حالانکہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوتے لیکن تب بھی شرک نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ تو ہوئے مسلمان۔ دوسرے مسلمان وہ تھے جو عیسائی تھے، لیکن یہ کہ وہ جو وہ شرک نہیں کرتے تھے، اور بالکل جو کتاب تھی انجیل شریف اسی کو مانتے تھے، باقی جو ترمیم ہوئی تھی اس کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے۔ پھر جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو پھر جو ہے وہ سارے جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کیونکہ جو مسلمان جو انجیل شریف پہ ایمان لاتے تھے، جو باقی میں جو صحیح انجیل شریف اس پہ ایمان لاتے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔
باقی گمراہ بھی ہو گیا اس طرح، تو وہ الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر بن عدنان تک کیا جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ خاندان ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ، ٹھیک ہے، ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے بن عبد المطلب، اس کے بعد بن ہاشم، ٹھیک ہے، بن عبد المناف، بن قصاب، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوا، بن غالب، بن فہر، بن مالک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بن نظر، بن کنانا، بن خزیمہ، اور بن مدرکہ، بن الیاس، بن مزر، بن نزار، بن معد، اور پھر بن عدنان۔ اس کے بعد بن عدنان کے بعد جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ تو کنفرم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شجرہ نسب کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن آمینہ، ٹھیک ہے، والدہ کا نام تھا بنت وہب، یہ والد صاحب کا نام ہے حضرت آمنہ کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بن عبد المناف، ٹھیک ہے، بن زہرہ، بن کلاب، بن مرہ، دیکھ رہے ہیں آپ، بن کلاب، بن مرہ، یہاں تک آ کے جو ہے وہ نسب مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بن عبد المطلب دادا ہے، دادا ابو ہیں، بن ہاشم، ٹھیک ہے، بن عبد المناف، دیکھ رہے ہیں، بن عبد المناف یہاں پر آ گیا، اور بن عبد المناف، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے یعنی کہ حضرت عبد المناف کے جو ہے وہ کافی بیٹے تھے، جن میں سے جو ہے وہ ایک بن وہب بھی تھے، اور حضرت وہب بھی تھے، اور حضرت ہاشم بھی تھے۔ پھر حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب نکلے، اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت آمینہ کی شادی ہوئی تھی، تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بن عبد المناف، بن وہاب، پھر بن آمینہ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہے بن مرس پر جو ہے جا کے مل جاتا ہے، سارا پورا نسب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے کہ حضرت عدنان کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ تو آپ کو بتا دیا میں نے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ جو ہے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور حدیث پاک سناتا چاہتا ہوں کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو برگزیدہ فرمایا، اور کنانا میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ یہ باقاعدہ یہ مسلم شریف کی جو حدیث سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں تک تو آپ نے سن ہی لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت حمزہ، اس کے بعد عبد المناف بن یہاں وہاب بن عبد المناف، ٹھیک ہے، وہاب بن عبد المناف ہو گیا، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ یہاں پر لکھا ہے، میں کو دکھا دیتا ہوں۔ وہاں پر میں نے آپ کو دکھا دیتا بن عبد المناف جو ہے وہ وہاں پر تھے نا، وہاں پر نام مبارک میں نے آپ کو دکھا دیا بن عبد المناف، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا جی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 11 وائف تھی، آپ میں نے اس کے جو ہے وہ انٹروڈکشن دیا ہوا ہے، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، کو کافی زیادہ وائف پڑھنا، تو آپ کہیں جا کے ویڈیو دیکھ لیجیے گا۔ اس پر کیا حضرت خدیجہ، اس کے بعد حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت جبیری، حضرت ماریہ، حضرت میمونہ، حضرت ام حبیبہ، اور حضرت صفیہ، حضرت زینب بنت جہش۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 وائف تھی، ان میں سے 2 وائف سے جو ہے وہ اولاد ہوئی تھی، ان میں سے جو ہے حضرت خدیجہ تھی اور حضرت ماریہ تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ کے بیسیکلی 4 جو ہے وہ بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے۔ اچھا، وہ کس طرح دیکھیے گا، حضرت زینب تھی، حضرت ام کلثوم تھی، اور حضرت رقیہ تھی، اور حضرت فاطمہ تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حضرت خدیجہ سے جو ہے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے، وہ تھے حضرت عبداللہ تھے اور حضرت قاسم تھے، ٹھیک ہے جی۔ پھر حضرت ماریہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، ان کا حضرت ابراہیم، تو ان تینوں کا وصال جو ہے بچپن میں ہی جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ اچھا، حضرت زینب کی جو اولاد تھی اس میں جو دو تھے، حضرت علی تھے، حضرت امیمہ بھی تھی، ٹھیک ہے، یہ بیٹی ہیں، ان کے بعد حضرت علی جو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت زینب سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت رقیہ کے جو وہ ایک بیٹا تھا، وہ حضرت عبداللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت فاطمہ سے جو ہے وہ بیسیکلی جو اس میں کیا تھے، اس میں حضرت محسن بھی تھے، اسی طرح ام کلثوم بھی تھے، حضرت زینب بھی تھے، وہ امام حسن اور امام حسین تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، تو یہ تو بہت مشہور ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو وہ وائف مبارک، پورا خاندان، پورا نیچے سے کو پتہ، میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ تو ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔